السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ولا حول ولا قوة الا باللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی سمیع بھائی، خوش آمدید علی بھائی، بہت بہت شکریہ وقت دینے کا۔ علی بھائی، آج کا ہمارا موضوع ہے اسلام میں عبادت کا فلسفہ اور یوم ضربت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس حوالے سے میں پہلا یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اسلام میں عبادت کا اصل فلسفہ کیا ہے؟ کیا یہ صرف عبادات کی ادائیگی ہے یا اس سے آگے بھی کوئی مقصد ہے اس کا؟ دیکھیں، اس حوالے سے سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے اہل ایمان، اللہ سے تقوی اختیار کرو، اس کا ڈر اختیار کرو، اس کے ڈر کی وجہ سے گناہوں سے بچنا اختیار کرو جیسا کہ اس کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم تابع فرمان مرنا، اللہ کے ٹوٹل اوبیڈینٹ ہو کے مرنا۔ یعنی اسلام میں دین خدا کی 100% اطاعت کا نام ہے۔ جو تعلیمات وہ اپنے پیغمبر کے ذریعے امتوں کو دیتا ہے، ہمارے کیس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے جو کتاب و سنت کی تعلیمات ہم تک پہنچی ہیں، ان پر مکمل طور پر چلنا، اس کا نام ہے عبادت۔ یہی اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ اسی لیے ایک اور جگہ پہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے اہل ایمان، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ٹوٹل اوبیڈینس گاڈ کی کرنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ نمازوں کا خدا اور ہے اور کاروبار کا خدا اور، رمضان کا خدا اور ہے اور غیر رمضان کا خدا اور۔ ٹوٹل اوبیڈینس رکھنی ہے، حقوق اللہ کے اعتبار سے بھی اور حقوق العباد کے اعتبار سے۔ اچھا علی بھائی، ایک سوال آج کے معاشرے کو دیکھتے ہوئے ہے کہ ہمارے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ سب لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، ایک انسان 5 وقتہ نمازی ہے، نہ وہ نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے، تو ایک بے نمازی نہ بے حیائی سے باز آ رہا ہے اور نہ برائی کے کاموں سے وہ دے رہا ہے، لوگوں کا دل وہ دکھا رہا ہے۔ اس کی معاملہ ہے، ہم فینیٹک نہیں ہیں کہ صرف حقوق اللہ کے اوپر زور دیں اور حقوق العباد کو چھوڑ دیں لیکن بہرحال قرآن و سنت حقوق العباد کو بھی حقوق اللہ ہی مانتے ہیں، کیونکہ اللہ وہ دنیا میں یہ آخرت میں یہ ایکٹیو پوزیشن میں آ آپ حکمہ رکھیں نہیں جلے گی۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی اسلام کسی کے ساتھ کوئی لین دین کا معاملہ ہے، میں طے کر لے، آخرت میں تمہیں نیکیاں دینی پڑیں گی۔ اور صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، نبی اسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا کہ ہم تو اسی کو مفلس ہو۔ آپ نے فرمایا، میری امت کا مفلس غریب شخص وہ ہوگا جو مارا، کسی کو پیٹا، کسی کا اللہ تعالیٰ سے کہیں گے آج تو بدلے کا دن ہے، ہمیں بدلہ چاہیے جو دنیا میں ہم پہ اس حاجی نمازی نے ظلم کیے تھے۔
تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج کے دن کی جو کرنسی ہے وہ نیکیاں ہیں، اس کی نیکیاں لو. ایک ایک کر کے لوگ آئیں گے، نیکیاں لیتے چلے جائیں گے، حتیٰ کہ پہاڑوں کے برابر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی نیکیاں. یہ الفاظ ہیں صحیح مسلم کے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، وہ ساری ختم ہو جائیں گی. اب بھی کچھ لوگ باقی ہوں گے جس کا بدلہ اس نے دینا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کی تو نیکیاں ختم ہو گئی، اب جو لوگ رہ گئے ان کے گناہ میں اس کے کھاتے میں ڈالوں گا. حالانکہ گناہ ان لوگوں نے کیا ہے، وہ کھاتے میں ڈلیں گے اس حاجی نمازی کے، اور آخر میں وہ اوندھا منہ کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا مفلس یہ ہوگا. علی بھائی ایک مختصر سا جواب چاہیے کہ آج یوم ضربت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، اور ان کی شخصیت سے آج کے نوجوان کیا سیکھ سکتے ہیں؟ اور جس وقت آپ پر حملہ کیا گیا اس وقت حالت نماز میں تھے، تو اس وقت نماز کی کیفیت اور وہ مقام کیا تھا؟ کوفے کی مسجد تھی جی، اور نماز کی حالت میں ایک خارجی ابن ملجم نے ان کے اوپر حملہ کیا. فوراً شہید نہیں ہوئے لیکن زخمی حالت میں تھے. صحابہ نے کہا کہ ہم اس کا پورا خاندان جو ہے وہ ختم کر دیں گے. تو سیدنا علی نے کہا کہ نہیں، اگر میں زندہ رہا تو یہ میرا حق ہے، میں دیکھوں گا کہ میں نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، اور اگر میں اس میں شہید ہو گیا تو قتل کے بدلے صرف ایک بندہ ہی قتل کیا جائے گا. ظاہر قرآن میں حکم ہے کہ آپ نے قتل کے مقدمے کی پیروی کرنی ہے، باقی جگہ پہ ہے معاف کر دو، لیکن قتل کے بارے میں کہا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. قتل کے بدلے قتل کرنے میں پوری انسانیت کی زندگی چھپی ہے اے عقل مندو. تو مولا علی سے ہمیں یہ درس ملا کہ انہوں نے نماز کی حالت میں ٹوٹل اوبیڈینس کرتے ہوئے جان دی، اور آخری ان کے جملے اس زخم لگنے کے بعد جب شہید ہونے لگے کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. یعنی ان کی کامیابی، یعنی ایک شخص 8 سال کی عمر میں نبی الاسلام کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے جب آپ کے ساتھ صرف آپ کی بیوی اٹیچ تھی، اور آخری وقت تک اپنے نبی الاسلام کے دین کے لیے قربانیاں دیتا رہتا ہے. آپ دیکھیں کہ اسلام کی ہسٹری میں جتنی میجر چیزیں ہیں وہ سیدنا علی بن ابی طالب نے آپ کو طے کروائی ہیں. وہ خواہ غزوہ بدر ہو، 24 سردار ان کے ہاتھوں قتل ہوئے. غزوہ احد میں آپ کی بہادری کے نبی الاسلام کی شہادت کی خبر مشہور ہوگی. نبی الاسلام کی مرہم پٹی سیدہ فاطمہ کے ساتھ مل کے آپ نے کی. خندق کے موقع پر ایک اتنا بہادر شخص ابن عبد الود، جس کے مقابلے پہ 100 لوگ بھی ہیں تو وہ اکیلا بھاری ہوتا تھا، صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ساتھ مقابلے کے لیے تیار ہوئے، اسے جہنم حاصل کیا. اس کے بعد غزوہ خیبر تو ٹوٹلی آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، مرہب کو آپ نے قتل کیا. تو آپ کی پوری زندگی قربانیوں سے عبارت. علی بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. آج وقت تھوڑا مختصر ہے، انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیے گا. ناظرین اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں بریک کی جانب.